السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، بہشتی زیور کے آج کے سبق میں ہم باب نمبر 38 شروع کر رہے ہیں۔ اس باب میں متفرق مسائل بیان کیے جائیں گے، کسی ایک خاص باب کے بیان میں یہ نہیں ہے بلکہ متفرق مسائل ہیں۔ مسئلہ نمبر 1، طہارت حاصل کرنے کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ہر ہفتے نہا دھو کر جو بال ہیں ناف کے نیچے بغل وغیرہ کے یہ دور کر لینا یہ مستحب ہے، اور ہر ہفتے نہ تو 15 دن صحیح، زیادہ سے زیادہ بہرحال 40 دن سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے۔ اگر 40 دن گزر گئے اور اس طرح کی طہارت حاصل نہ کی تو گناہ ہوگا۔ مسئلہ نمبر 2، اپنے ماں باپ اور شوہر وغیرہ کو نام لے کر پکارنا یہ مکروہ اور منع ہے، کیونکہ اس میں بے ادبی ہے۔ لیکن ضرورت کے وقت جس طرح ماں باپ کا نام لینا درست ہوتا ہے، اسی طرح شوہر کا نام لینا بھی درست ہوتا ہے۔ اسی طرح اٹھتے بیٹھتے بات چیت کرتے وقت ہر لحاظ سے ادب اور تعظیم کا لحاظ کرنا چاہیے۔ مسئلہ نمبر 3، کسی جاندار چیز کو آگ میں جلانا درست نہیں ہے، جیسے بھیڑ ہیں، کھٹمل وغیرہ ہیں، پکڑ کر ان کو آگ میں ڈال دیا جائے، یہ ناجائز ہے۔ البتہ اگر مجبوری ہو تو بغیر پھونکے کام نہ چلے تو بھیڑوں کو پھونک دینا، یہ چارپائی میں کھولتا ہوا پانی ڈال دینا، اس طرح یہ درست ہے۔ مسئلہ نمبر 4، کسی بات پر شرط لگانا یہ جائز نہیں ہے۔ جیسے کوئی کہے کہ 1 کلو مٹھائی کھا لو اور ہم آپ کو 1000 روپیہ دیں گے، اگر نہ کھا سکے تو 1000 روپیہ ہم تم سے لیں گے۔ اگر جب دونوں طرح سے مشروط ہو تو جائز، جب دونوں طرح سے شرط ہو تو یہ جائز نہیں ہے، البتہ ایک ہی طرف سے ہو تو یہ درست ہے۔ مسئلہ نمبر 5، جب کوئی 2 آدمی چپ کے باتیں کریں تو ان کے پاس نہ جانا چاہیے، چھپ کے ان کو سننا یہ بڑا گناہ ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو کوئی دوسروں کی بات کی طرف کان لگائے اور ان کو یہ ناگوار ہو تو قیامت کے دن اس کے کان میں گرم سیسا ڈال دیا جائے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ شادی میں دلہا دلہن کی باتیں یوں سننا، ٹوہ لگانا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ مسئلہ نمبر 6، شوہر کے ساتھ جو باتیں ہوئیں، جو معاملہ ہوا، کسی اور سے کہنا یہ گناہ ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ایک دوسرے کو لباس سے تعبیر فرمایا ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ ان رازوں کو بتلانے والے پر سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا غصہ اور غضب ہوتا ہے۔ مسئلہ نمبر 7، اسی طرح کسی کے ساتھ ہنسی اور چہل کرنا، چہل نہیں بلکہ یہ چہل لفظ ہے، کہ اس کے ساتھ کوئی جگت بازی یا اس طرح کی کوئی معاملہ کرنا کہ اس کو ناگوار ہو اور تکلیف ہو تو یہ درست نہیں ہے۔ آدمی وہیں تک گدگدائے جہاں تک ہنسی آئے۔ چہل کرنا سے مراد یہ بھی شاید ہو سکتا ہے کہ اس کے ساتھ گدگدی کرنا یا ہنسی مذاق کرنا، جیسے ہم مزاج لوگوں کی ایک عادت ہوتی ہے، لیکن اتنی حد تک ہنسی مذاق بھی کیا جائے جتنا برداشت ہو سکے، ورنہ یہ درست نہیں ہے، گناہ ہے۔ مسئلہ نمبر 8، مصیبت کے وقت موت کی تمنا کرنا اور اپنے آپ کو کوسنا یہ درست نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 9، 25 چوسر تاش وغیرہ یہ کھیلنا درست نہیں ہے۔ اگر بازی باندھ کر کھیلیں تو یہ صریح جوا اور حرام ہے، بازیاں لگانا یہ غلط ہے۔ مسئلہ نمبر 10، جب لڑکا لڑکی 10 برس کے ہو جائیں تو لڑکوں کو ماں باپ، بہن بھائی وغیرہ کے پاس اور لڑکیوں کو بھائی اور باپ کے پاس لٹانا درست نہیں ہے۔ البتہ لڑکا اگر باپ کے پاس اور لڑکی ماں کے پاس لیٹے تو یہ جائز ہے۔ مسئلہ نمبر 11، جب کسی کو چھینک آئے تو الحمدللہ کہہ لینا بہتر ہے، اور جب الحمدللہ کہہ لیا تو سننے والے پر اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا واجب ہے، نہ کہیں گے تو وہ گناہ گار ہے۔ اور یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ اگر چھینکنے والی عورت یا لڑکی ہے تو کاف کا زیر کہیں، اور اگر
مرد یا لڑکا ہے تو کاف کا زبر کہیں. پھر چھینکنے والی اس کے جواب میں یغفر اللہ لنا ولکم، لیکن چھینکنے والی کے ذمہ یہ جواب واجب نہیں ہے بلکہ بہتر ہے. مسئلہ نمبر 12، چھینک کے بعد الحمدللہ کہتے کئی آدمیوں نے سنا تو سب کو یرحمک اللہ کہنا واجب نہیں ہے. اگر ان میں سے ایک کہہ دے تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا، لیکن اگر کسی نے جواب نہ دیا تو سب گناہ گار ہوں گے. مسئلہ نمبر 13، اگر کوئی بار بار چھینکے اور الحمدللہ کہے تو فقط 3 بار یرحمک اللہ کہنا واجب ہے، اس کے بعد واجب نہیں ہے. مسئلہ نمبر 14، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آئے یا پڑھیں یا سنیں تو درود شریف پڑھنا واجب ہو جاتا ہے. اگر نہ پڑھا تو گناہ ہوگا، لیکن اگر ایک ہی جگہ پر کئی دفعہ نام لیا گیا تو ہر دفعہ درود شریف پڑھنا واجب نہیں ہے بلکہ ایک ہی دفعہ پڑھ لینا کافی ہے. البتہ اگر جگہ بدل جانے کے بعد پھر نام لیا یا سنا تو پھر درود پڑھنا واجب ہو گیا. مسئلہ نمبر 15، بچوں کی بابری وغیرہ بنوانا. اس کو بابری کو بعض لوگ کھڈی بھی کہتے ہیں. یہ جائز نہیں ہے. سارا سر منڈوا دو یا سارے سر پر بال رکھوا دو کہ کوئی بال کہیں سے چھوڑے نہ جائیں، لٹیں نہ رکھوائی جائیں، کہیں سے بال بڑے کہیں سے چھوٹے. بہرحال یہ عجیب و غریب انداز کی جو کٹنگیں آئی ہیں یہ خلاف شریعت ہیں. برابر بال ہونے چاہیے بہرحال. مسئلہ نمبر 16، عطر وغیرہ کسی خوشبو میں اپنے کپڑے بسانا اس طرح کہ غیر مردوں تک اس کی خوشبو جائے، یہ درست نہیں ہے. مسئلہ نمبر 17، جائز لباس کاسی کر دینا بھی جائز نہیں ہے. مثلاً شوہر ایسا لباس سلوا دے جو اس کو پہننا جائز نہیں ہے تو عذر کر دے. اسی طرح درجن سلائی پر ایسا کپڑا نہ سیے کہ کوئی لباس یا تو اتنا بیہودہ سلائی کیا کہ جو غلط تھا، بالکل ہی خلاف شرع، یا اس پر کوئی کپڑا ایسا لگا دیا یا ڈیزائننگ ایسی کر دی تو بہرحال چاہے شوہر بھی اس کو سلا کے دے، اگر وہ خلاف شرع ہے اور ناجائز لباس ہے تو وہ نہیں پہننا چاہیے اور عذر کر دے. اور اسی طرح اگر درجن ایسا کپڑا لگائے تو اس کو واپس کر دینا چاہیے یا کوئی اور اس کے ساتھ صورت اختیار کرنی چاہیے. بہرحال اس طرح کا کپڑا پہننا جائز نہیں ہے. مسئلہ نمبر 18، جھوٹے قصے اور بے سند حدیثیں جو جاہلوں نے اردو کتابوں میں لکھ دیں اور معتبر کتابوں میں ان کا کہیں ثبوت ہی نہیں ملتا، جیسے نور نامہ وغیرہ اور حسن و عشق کی کتابیں دیکھنا اور پڑھنا یہ جائز نہیں ہے. اسی طرح غزل اور قصیدے وغیرہ اس طرح کے جو ناول ہیں وہ ہرگز عورتوں کو نہیں دینے چاہیے اور نہ ہی وہ دیکھیں نہ پڑھیں. ان کا خریدنا بھی جائز نہیں ہے. بہرحال اگر ہوں بھی صحیح تو ان کو جلا دینا چاہیے. مسئلہ نمبر 19، عورتوں میں بھی السلام علیکم اور مصافحہ کرنا سنت ہے، اس کو رواج دینا چاہیے اور آپس میں اس طرح سلام کیا کر رہے ہیں. مسئلہ نمبر 20، جہاں تم مہمان جاؤ کسی فقیر وغیرہ کو روٹی کھانا آپ مت دو بغیر گھر والوں کی اجازت کے. ہاں گھر والے کہیں تو پھر آپ فقیر کو دے سکتے ہو. اگر فقیر بھی آ جائے اور آپ کہو کہ اس کو آپ روٹی دو تو یہ آپ کے لیے اسے دینا جائز نہیں ہے، کیونکہ آپ مہمان ہو، میزبان آپ نہیں ہو. اگر میزبان اجازت نہیں دے گا اور آپ نے ویسے اسے کھانا دے دیا تو آپ گناہ گار ہوگے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.